الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. سلام اس ذات پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس ذات پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. کس کو زیبا ہے کہ میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. اللہ اللہ کیا تھے وہ لوگ، اللہ اللہ کیا تھے وہ لوگ جنہوں نے چلتے پھرتے میرے مدنی کی زیارت کی ہے. تمام حضرات محبت اور عقیدت سے اپنے محبوب نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سارے حضرات خوشی خوشی بیٹھے ہو، ناراض نہ ہونا، تھوڑا آگے تشریف لے ہو. حضور کی محفل ہے نا، حضور کی محفل میں آئے ہیں تو جتنا خوشی سے بیٹھیں گے یہ اتنی مزیدار بن جائے گی. سارے حضرات قریب قریب تشریف لاؤ. یاد رکھنا ہم ایک بہت بڑی محفل میں آئے بیٹھے ہیں اور یہ حضور کی محفل بھی ہے اور حضور کے پیارے اللہ کی بھی محفل ہے. تھوڑا قریب تشریف لاؤ، ناراض نہ ہونا. تھوڑے تکلیف کریں گے نا اس پہ بھی اجر ملے گا. ہم اللہ کے محبوب کی محفل میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں. یہ ایک ایسی محفل ہے، میں ایک دن پڑھ رہا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی محفل ہے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے نا. فرمایا اس فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور وہاں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے. تو فرمایا جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے تو فرمایا بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، فرمایا بس یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس لا الہ الا اللہ کو لے کے آسمان دنیا پہ جاتے ہیں، اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. ابھی یہ پہنچتے نہیں ہیں، راستے میں ہوتے ہیں کہ اوپر سے آنے والے فرشتے نیچے آ رہے ہوتے ہیں. تو اوپر والے فرشتے پہنچتے ہیں کہ یار تم اتنی خوشی خوشی سے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہم زمین پہ ایک پیغام لے کے ایک اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کے جا رہے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں یار کون سی ایسی خوشخبری لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ایک بندے نے زمین پہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس بندے نے یہ پڑھا ہے اور اللہ کو اپنے بندے سے اتنا پیار آیا ہے، اتنا پیار آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کو کیا کہو کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. تو فرشتے پوچھتے ہیں یار تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ
یار اس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، ہم وہی لے کے اللہ کے پاس حاضر ہونے جا رہے ہیں، ابھی فرشتے پہنچتے نہیں ہیں، اللہ اس مجلس کو پہلے سارے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ بہت بڑی مجلس ہے جس کے اندر ہم سارے حاضر ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ محبت اور عقیدت سے سارے کہو سبحان اللہ، محبت سے کہو یار، محبت سے سبحان اللہ۔ مجھے لگتا ہے تھکے بیٹھے ہو، انتظامیہ نے ٹائم دیا تھا تھوڑا اور ٹائم لے لیا زیادہ، تو جو مجھے ٹائم ملا نا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنا ٹائم پورا کروں گا، چاہے ہم خوشی خوشی پورا کر لیں گے تو سبحان اللہ، اگر نہیں کریں گے تو بھائی مجھے تو ٹائم ملا، میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر بات طے ہو جائے نا تو زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ ایک بات کر کے نا اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ، اس نے اپنا وزیر رکھا، اور جب وزیر آ گیا نا تو وزیر سے کہنے لگا وزیر تیرے ذمہ یہ بھی کام ہے، تیرے ذمہ یہ بھی کام ہے۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ نہیں ٹھہر، میں کاغذ بھی لاتا ہوں پینسل بھی لاتا ہوں، لکھ کے دے دے کہ میرے ذمہ یہ کام ہے۔ اب وزیر کیا کاغذ بھی لایا پینسل بھی لایا، اب بادشاہ کے ذہن میں جو سوال جو کام تھے نا اس نے لکھ کے دے دیے، یہ بھی کام یہ بھی کام یہ بھی کام۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن بادشاہ سفر پہ گیا، واپس آیا نا اپنے محل میں داخل ہوا، گھوڑے سے اترنے لگا، بادشاہ کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا تو گھوڑا بھاگ گیا۔ اب گھوڑا بھاگ رہا ہے اور بادشاہ ساتھ ساتھ میں گھسٹتا ہوا جا رہا ہے، سامنے وہ وزیر آ گیا، کہنے لگا، بادشاہ نے کہا وزیر دوڑ کے آ مجھے چھڑا۔ اب وزیر جو تھا بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا بادشاہ نہیں رک، پہلے میں جاتا ہوں کاغذ اٹھاتا ہوں، اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ تیرا اور میرا یہ معاملہ طے ہے تو میں تجھے چھڑاتا ہوں، نہیں تو بھاؤ اپنا بندوبست آپ کا۔ تو اس لیے اگر ہمارا معاملہ طے ہو جائے نا تو یہ زیادہ بہتر ہے، کہیں آپ مجھے گالی نہ دے کہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا مولوی، ایسے جان چھوڑ ہی نہیں رہا۔ تو جو ٹائم ملا ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس ٹائم کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور کی محفل ہے اور میلاد کے نام سے آپ لوگوں نے ایک محفل سجائی ہے اور بہت بڑی محفل سجائی ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ میرے بھائیوں اگر ہم دیکھیں نا 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اردو آپ سب کو سمجھ آ جاتی ہے، 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور اس 1400 سال پہلے کی بھی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ دنیا اتنی بھی کائنات ہے یہ کچھ بھی نہیں تھی، اگر تھی بھی صحیح تو اس کے اندر ایک اندھیرا تھا، اس کے اندر ایک ظلمت تھی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم گمراہی میں تھے، میرے محبوب کے آنے سے پہلے اندھیرے میں تھے۔ اب یہ بات علماء اور مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ لوگوں کے اندر دو قسم کا اندھیرا تھا، دو قسم کا۔ پہلی قسم کا اندھیرا یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے اور لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کے اندر ایک یہ برائی تھی۔ اور دوسری جو ان کے اندر برائی پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ فرمایا اپنی منمانی کا دین بنا لیا تھا لوگوں نے، فرمایا ہر ایک کے پاس اپنے منمانی کا دین تھا اور اپنے منمانی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اب علماء اور مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ دوسری برائی یہ تھی کہ کسی نے 2 خدا بنائے ہوئے تھے، کسی نے 3 خدا بنائے ہوئے تھے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو بیت اللہ ہے ہمارا قبلہ ہے اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے تھے، غیروں کو پوجتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا تم میرے محبوب کے آنے سے پہلے سراسر گمراہی میں تھے، فرمایا اندھیرے میں تھے، اور ان سارے اندھیروں کو کس نے آ کے ختم کیا؟ جناب رحمت للعالمین سرکار مدینہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سارے اندھیروں کو ختم فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں میرے محبوب کے آنے سے پہلے جو بڑا اندھیرا تھا وہ یہ تھا لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ آج معاشرے کے اندر سننے میں آتا ہے، جہاں پہ بھی پروگرام پہ جاتے ہیں تو سننے میں کئی طرح کی باتیں آتی ہیں۔ تو آج اگر عورت کہے نا جی مجھے اسلام نے کیا دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اسلام نے تجھے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اسلام نے تجھے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اپنی بیوہ عورت کے ساتھ، جس عورت کا خامد فوت ہو جاتا تھا نا اس عورت کے ساتھ پتہ کیسا ظلم ہوتا تھا؟ اس
اس عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا کہ اولاً تو جس کا خامد فوت ہو جاتا تھا وہ عورت ساتھ میں کہہ دیتی تھی کہ مجھے اس مرد کے ساتھ میں دفن کر دو، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ بعد کے اندر میرے پہ بڑی مشکلات آنی ہیں، میرے پہ بڑی تکلیفات آنی ہیں، تو وہ عورت بیچاری پہلے ہی کہہ دیتی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ دفن کر دو، لیکن اس کو دفن نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ بھائیوں جو ظلم ہوتا تھا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اس ظلم کو آ کے میرے محبوب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ختم فرمایا ہے۔ اس عورت کے ساتھ ظلم یہ ہوتا تھا کہ اس عورت نے 4 ماہ 10 دن عدت گزارنی ہوتی تھی، تو وہ عدت پتہ کیسے گزرواتے تھے اس عورت سے؟ اس کا خامن فوت ہو گیا، اس عورت کو پکڑتے تھے اور کمرے کے اندر بند کر دیتے تھے، اس کے سامنے روٹی اس طرح پھینکتے تھے جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر کتے کے سامنے روٹی پھینکی جاتی ہے، اس عورت کے سامنے جو روٹی پھینک دیتے تھے، اور بند کمرہ ہوتا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا، تو وہ عورت 4 ماہ 10 دن اپنے گھر کے اندر اس طرح عدت گزارتی کہ ایک کمرے کے اندر بند ہوتی تھی، پیر سے تالا لگا دیا جاتا تھا، تو اس عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا۔ اب جو بڑی بات علماء نے لکھی ہے نا، توجہ سے سننا، وہ بات یہ ہے کہ جب اس عورت کو 4 ماہ 10 دن کے بعد گھر سے نکالتے تھے نا کمرے کے اندر سے، اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی کہ اگر وہ عورت جانور کے پاس کھڑی ہوتی تو وہ جانور بھی مر جایا کرتا تھا۔ یہ اس عورت کے ساتھ ظلم تھا، اور پھر یہ اس سے بڑھ کے ایک اور ظلم کرتے تھے۔ وہ ظلم یہ تھا کہ جب اس عورت کو نکالتے تھے نا، وہ بیچاری 4 ماہ 10 دن کی عدت گزار کے باہر آتی اور پھر اس کو عورت کو قتل کر دیتے تھے۔ پتہ اس عورت کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یہ کہہ کے قتل کرتے تھے کہ ہمارا جو آدمی مرا ہے وہ تیری وجہ سے مرا ہے، حالانکہ مرنا تو ہر ایک نے ہے، ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فیصلہ فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، اللہ نے فیصلہ فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ ہر انسان نے، ہر نفس نے، ہر جاندار نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، پتہ نہیں یہ دنیا کب ختم ہو جائے، پتہ نہیں ہماری زندگی کے سانس کب ختم ہو جائے۔ تو یہ عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ بھائی دوسرا بڑا جو ظلم تھا محبوب کے آنے سے پہلے وہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو اٹھاتے تھے اور جا کے زندہ دفن کر دیتے تھے، زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک حدیث یاد آئی اور ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک دن محبوب کائنات یوں تشریف فرماتے جیسے ہم بیٹھے اور صحابہ بھی تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنی بچی کو اٹھایا ہوا تھا، سینے سے لگایا ہوا تھا۔ محبوب کی مجلس میں آئے تو خوش تھے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہو؟ میری بات سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محبوب کی مجلس میں آئے تو بڑے خوش تھے۔ اللہ کے نام وجہ کہنے لگے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کو چوم رہا ہوں اور خوش ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو بیٹی کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے؟ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے نبی محبت کیوں نہ کرو؟ ابھی آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے آنے سے پہلے میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی جب 7 بیٹیوں کو زمین میں دفن کیا تھا، آج ان بیٹیوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں، یا رسول اللہ کانوں میں گونجتی ہیں تو مجھے سکون نہیں آتا۔ اللہ کے نبی میرے سے اتنا بڑا جرم ہو گیا تھا، میں اسلام تو لایا ہوں لیکن پتہ نہیں اللہ میرے اس گناہ کو معاف بھی فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس سے ساری کہانی پوچھی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں سفر پہ جا رہا تھا، سفر پہ جاتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ اگر میں واپس نہ آؤں اور مجھے لیٹ ہو جائے اور تو حاملہ ہے، اگر تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہو تو اس بچے کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو تعلیم دلوانا، اور اگر بچی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے اس کو مار دینا، اس کو زمین میں دفن کر دینا۔ یا رسول اللہ میں سفر پہ چلا گیا۔ آپ سارے لوگ یہ بڑے حضرات بڑے سفید بالوں والے بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ جو پہلے سفر ہوتے تھے نا وہ گاڑیوں پہ تو ہوتے نہیں تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، پتہ نہیں کتنے میلوں کے سفر ہوتے تھے اور کتنے دن کے بعد واپس آتے تھے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں سفر میں چلا گیا، پیچھے میری بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ اب میری بیوی نے کیا کیا؟ میری بیوی نے اس کی پرورش کی، اس کو پالا بڑا کیا۔ یا رسول اللہ جب میں واپس آیا نا تو میں نے دروازے پہ دستک دی تو ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور دروازہ کھولا۔ یا رسول اللہ جب وہ دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہوا اور وہ بچی میرے سے لپٹی۔ یا رسول اللہ میں بڑا حیران کہ پتہ نہیں یہ کون ہے بچی۔ یا رسول اللہ میں اس کو روزانہ دیکھتا تھا اور وہ یوں بھاگ رہی ہوتی تھی
اور کمرے کے اندر اور کمرے کے سین کے اندر کھیلا کرتی تھی. یا رسول اللہ کھیلتی تھی, مجھے بڑی پیاری لگتی تھی. ایک دن میری بیوی کہنے لگی کہ تجھے ایک بات بتاؤں, ناراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں ہوگا, بتاؤ. کہنے لگی کہ یہ جو بچی کھیل رہی ہے نا, یہ تیری بیٹی ہے. جب تو جا رہا تھا نا, تو نے مجھے وصیت کی تھی, تو یہ ایک بچی تھی, اللہ نے مجھے دی تھی, تو اگر میں اس کو دفن کر دیتی اور مار دیتی تو میرا تو زندگی کا سہارا کوئی نہیں تھا. اب میرا سہارا کوئی نہیں تھا, تو اب میں نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا, اس کی پرورش کی. رات کو میں سوتی تھی, اکیلی ہوتی تھی, میں اس بچی کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کے ساتھ پیار کرتا تھا, لیکن جب دوسرے دن میں باہر گیا نا, تو لوگوں نے مجھے تانے دینا شروع کیے. تانے یہ دیے کہ لوگوں, یہ دیکھو یہ وہ آدمی ہے جس کے گھر کے اندر بچی ہے, کل کو یہ بچی بڑی ہوگی اور اس کی شادی کرے گا, اور شادی کر کے اس کو دوسرے گھر میں بھیجے گا, اس کو سامان دے گا, اس کو جہیز دے گا. یا رسول اللہ, لوگوں نے اتنی باتیں کی کہ ایک بات بھی میرے سے برداشت نہیں ہوئی. یا رسول اللہ, میں گھر میں آیا, میں نے کدال, جس کو ہم اپنی زبان میں کئی کہتے ہیں, کسیا, یا رسول اللہ میں نے کدال اٹھائی اور رسی اٹھائی اور گھر سے باہر گیا, جا کے رکھ کے آ گیا. اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیٹی کو تیاری کروا, میں اس کو اس کے نان کے گھر لے کے جاتا ہوں, اس کے ننیال لے کے جاتا ہوں اور اس کو ملوا کے لاتا ہوں. یا رسول اللہ, میں نے بچی کو لیا, میں جا رہا ہوں, میں جنگل کے اندر پہنچا. یا رسول اللہ, میں بچی کے لیے گڑھا کھودنے لگا. جب گڑھا کھودنے لگا, یا رسول اللہ, میں مٹی باہر نکالتا تھا, میری بیٹی میرے ساتھ مل کے مٹی باہر نکالا کرتی تھی. یا رسول اللہ, میری بیٹی مٹی نکالا کرتی تھی, مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. یا رسول اللہ, مجھے پسینہ آتا تھا, اور یا رسول اللہ جب پسینہ آتا تو مٹی اڑتی تھی, میرے چہرے پہ آتی تھی اور میرے چہرے پہ کیچڑ بن جاتا تھا. میری بیٹی اپنا دوپٹہ اتارتی تھی اور میرا چہرہ صاف کرتی تھی. یا رسول اللہ, مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. جب میں نے سارا کچھ کر لیا, اللہ کے نبی, میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور گڑھے کے اندر ڈال دیا. یا رسول اللہ, جب میں نے اپنی بیٹی کو گڑھے کے اندر ڈالا, میری بچی روتی بھی ہے اور رو کے کہتی ہے, ابا میرے ساتھ یہ ظلم تو نہ کر, مجھے جنگل کے اندر چھوڑ کے ویسے چلا جا, مجھے جنگل کے درندے کھا جائیں گے. ابا مجھے جنگل کے درندے کھا جائیں گے, یہ تو مجھے منظور ہے, لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن تو نہ کر. یا رسول اللہ, میری بچی چیختی بھی ہے, چلاتی بھی ہے, لیکن یا رسول اللہ, مجھے اپنی بیٹی پہ ترس نہ آیا. جب میں نے اس بیٹی کو زمین کے اندر دفن کر دیا, یا رسول اللہ, میری بیٹی نے اپنا ہاتھ باہر نکالا. جب میری بیٹی کا ہاتھ باہر آیا, یا رسول اللہ, میں نے ایک وزنی اور زوردار پتھر اٹھایا اور اپنی بچی کے دے سینے پہ مارا. یا رسول اللہ, میری بیٹی بلبلاتی بھی ہے, روتی بھی ہے, لیکن یا رسول اللہ, مجھے ترس نہ آیا. جب مجھے ترس نہ آیا, میں اپنی بیٹی کو دفن کر کے واپس گھر آیا. میری بیوی پوچھتی ہے کیا بنا؟ یا رسول اللہ, میں واپس آ رہا تھا, میری بیٹی نے کرتا اتارا تھا اور کہا تھا, ابا یہ جا کے میری اس اماں کو دے دینا جو میری ماں نے مجھے پالا تھا, میری تربیت کی تھی. یا رسول اللہ, میری بیٹی کہنے لگی کہ جو میری ماں ساری رات مجھے اپنے گلے کے ساتھ, اپنے سینے کے ساتھ لگا کے میرے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی, یہ اس میری اماں کو جا کے دے دینا. یا رسول اللہ, یہ میری بیٹی ساری باتیں کر رہی تھی, مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. یا رسول اللہ, اب جب رات کو سوتا ہوں تو میری بیٹی کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں. یا رسول اللہ, میری یہ بیٹی کہتی ہے کہ ابا تو نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا, میں ساری زندگی تیرے اس گناہ کو معاف نہیں کروں گی. یا رسول اللہ, پتہ نہیں اب اللہ مجھے معاف فرمائیں گے کہ نہیں. میرے نبی کی رحمت جوش میں آئی. جب نبی کی رحمت جوش میں آئی, میرے نبی نے فرمایا, میرے صحابی, الاسلام یہدم ما کان قبلہ, یہ حدیث کے الفاظ ہے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے فرمایا, میرے صحابی, الاسلام یہدم ما کان قبلہ, تو نے اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں, اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرمایا, تیرے سارے گناہوں کو, حتیٰ کہ یہ جو گناہ تو نے کیا ہے. تو میرا نبی, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میرا نبی کیا بن کے آیا ہے؟ رحمت بن کے آیا. محبت سے کہو, رحمت بن کے آیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے بھائیوں رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے. تو یہ ایک اندھیرا تھا میرے محبوب کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے محبوب نے آگے بتایا, ایک حدیث یاد آئی, عرض کرتا چلوں. بیٹیوں والوں, اس کو توجہ سے سننا. آج ہمارے گھر میں شاید بیٹی کی اتنی عزت اور عظمت نہیں ہے جتنی اسلام نے ہمیں عزت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں, جس بندے کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں. کتنی بیٹیاں؟ 2.
ہاتھ بلند کر کے کہو کتنی بیٹیاں؟ دو بیٹیاں اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے دو بیٹیاں عطا فرمائی پھر اس بندے نے ان بیٹیوں کی تربیت بھی کی اور فرمایا ان کی پرورش بھی کی اور ان کو تعلیم بھی دلوائی اور پھر اس کے بعد ان کے لیے دوسرے گھر کا انتظام بھی کیا ان کو سامان بھی دیا اور فرمایا جب وہ دوسرے گھر کے اندر چلی گئی تو فرمایا پھر بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ان کا خیال رکھا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل وہ بندہ میرے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوگا جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے ایسے میرے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا آج ہم تو اپنی بیٹیوں کو وراثت سے بھی محروم کر دیتے ہیں کہ جی کیا ہے بس ہم نے تجھے جہیز دے دیا اللہ معاف فرمائے آج بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے واضح کر کے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا آج ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں کہ ان کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں خیر یہ بات پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت دی ہے بیٹیوں کو عظمت دی ہے تو یہ کس نے عطا کی ہے میرے نبی نے عطا کی ہے میرے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا جب سرکار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو میرے آقا نے ان ساری چیزوں کی تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے قرآن مجید کی دوسری آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور وہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ محبوب میں نے تجھے اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا ہے محبوب جیسے اخلاق تجھے عطا فرمایا ہے نا ایسے اخلاق میں رب نے کسی کو نہیں عطا فرمایا ہے یاد رکھنا دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کو تھپڑ مارتا ہے اور فرمایا جب وہ تھپڑ مارتا ہے تو بدلے کے اندر دوسرا آدمی بھی تھپڑ مارتا ہے یہ اخلاق نہیں ہے یہ بدلہ ہے یہ کیا ہے بدلہ ہے کوئی مجھے تھپڑ مارے نا اور میں اس کے بدلے میں اس کو تھپڑ ماروں تو یہ میں اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا اور اخلاق کی دوسری قسم ہے کہ کوئی آدمی کسی کو تھپڑ مارے اور وہ بدلے میں تھپڑ نہ مارے بلکہ اس کو معاف کر دے تو یہ ایک اخلاق کی دوسری قسم ہے اور اخلاق کی ایک تیسری قسم بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو تھپڑ مارے اور وہ بدلے میں تھپڑ بھی نہ مارے بلکہ معاف بھی کر دے اور اس کے اوپر احسان کرے اس کو کوئی چیز دے دے تو یہ اخلاق کی اعلیٰ قسم ہے اور یہ اخلاق کی اعلیٰ قسم کے اوپر میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ فائز اللہ نے میرے محبوب کو یہ اخلاق عطا فرمایا تھا کوئی میرے محبوب کو گالی دیتا تھا نا محبوب بدلے میں گالی نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو معاف کر دیتے تھے کیا کیا کرتے تھے معاف کر دیا کرتے تھے صرف معاف بھی نہیں بلکہ اس کے اوپر احسان بھی فرمایا کرتے تھے ایک بدو آیا میرے محبوب مسجد میں تشریف فرما تھے اور بدو کہتے ہیں دیہاتی کو اور یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا آج کل تو ہر دیہات میں سمجھ ہے آج ہر آدمی جانتا ہے وضو کے مسائل یہ نماز کے مسائل ہر طرح کے مسائل جانتے ہیں پہلے لوگوں کے اندر یہ سمجھ نہیں ہوتی تھی محبوب کے آنے کے بعد جب اللہ کے نبی نے دین کی تبلیغ شروع کی گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکایا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ محمد الرسول اللہ کا میں دین لے کر آیا ہوں یہ میرا دین ہے یہ اللہ نے میرے پہ قرآن نازل فرمایا تو اللہ کے نبی نے تعلیمات دی نا تو پھر یہ دین پھیلتا گیا یہ صحابہ مکہ مدینہ چھوڑ کے آئے تھے نا یہ کتنے علاقوں میں صحابہ کی قبریں ہیں تو صحابہ نے دین پہنچایا تھا لوگوں کو جا کے دین کی تبلیغ کی تھی تو ایک بدو آیا صحابہ بھی مسجد میں تشریف فرما تھے اللہ کے نبی بھی تشریف فرما تھے وہ بدو آ کے وہ دیہاتی آدمی مسجد میں پیشاب کرنے لگا جب وہ مسجد میں پیشاب کرنے لگا صحابہ نے اس کو دیکھا تو صحابہ نے اس کو ڈانٹا کہا یہ کیا کر رہا ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے اللہ کے نبی نے دیکھ لیا میرے نبی مسکرا کے بولے میرے صحابہ اس کو کچھ نہ کہو میرے صحابہ اس کو کچھ نہ کہو یہ ایک اخلاق تھا جب صحابہ نے کچھ نہیں کہا اللہ کے نبی نے بھی اس کو کچھ نہیں کہا اور صحابہ کو کچھ کہنے بھی نہیں دیا میرے محبوب نے اس کو بلایا اور بلا کے اپنے قدموں میں بٹھایا میرے محبوب نے اس کو تعلیم دی کہا میرے بندے یہ دیکھ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے اور میرے بندے یہ تو دیکھ میرے امتی یہ اللہ کا گھر ہے یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے یہ مسجد ہے یہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے میرے محبوب نے جب اس کو تعلیم دی نا تعلیم دینے کے بعد وہ بڑا حیران اور متاثر ہوا کہ یہ تو اتنی اعلیٰ تعلیم تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ میں تجھے چھوڑتا ہوں معاف کیا تجھے وہ جانے لگا اللہ کے نبی دروازے پہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اللہ کے نبی اس کو دروازے پہ چھوڑنے گئے جب راستے میں جا رہے تھے میرے آقا نے اپنا کرتا اتارا اور اتار کے اس صحابی کو دے دیا اس آدمی کو دیا وہ صحابی تو بعد میں بڑھا اس آدمی کو دیا
جب اس کو دیا وہ بڑا حیران ہوا. اللہ کے نبی دروازے پہ پہنچے. دروازے پہ پہنچنے کے بعد آقا کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس سواری نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میری سواری بھی اس کو دے دو. آقا نے اس کو اپنی سواری بھی دے دی. جب آقا نے اس کو اپنی سواری دی اور سواری پہ بٹھا کے بھیجا نا وہ بڑا حیران ہوا. آقا کی تعلیم سے اتنا متاثر ہوا. جب جانے لگا تو پوچھنے لگا آپ کا نام کیا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو اپنا نام بتایا. جب نام بتایا نا وہ کہنے لگا اگر آپ رحمت للعالمین تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان. وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور اپنے قبیلہ کے اندر داخل ہوا اور قبیلہ والوں کو جا کے بتایا کہ لوگوں شور مچایا. ابھی علماء نے لکھا ہے کہ قبیلے کے اندر داخل نہیں ہوا کہ شور مچانا شروع کر دیا. جب شور مچایا تو سارے لوگ جمع ہو گئے. کیا ہوا کہنے لگا آج کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. کیا ہوا؟ کہ لوگوں آج میں ایسے آدمی کے پاس سے ہو کے آیا ہوں وہ ایسا معلم ہے ایسی تعلیم دیتا ہے کہ میں نے اس جیسی تعلیم نہیں دیکھی ہے اور وہ تو اتنے اعلیٰ اخلاق پہ قائد ہے کہ میں نے اس جیسا اخلاق نہیں دیکھا. جب لوگوں نے اس کی بات کو سنا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس ایک آدمی کی وجہ سے قبیلے کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے آئے اور میرے محبوب کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. یہ میرے محبوب کا اخلاق تھا. کیا تھا؟ یہ میرے محبوب کا اخلاق تھا جس کو آج ہم بھول چکے ہیں. ہمارے سامنے تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم تیس نیس کر دیتے ہیں. تیری ایسی کی تیسی. اللہ معاف فرمائے. میرے بھائیوں یہ نبی کا اخلاق نہیں ہے. یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے. میرے محبوب کو تو لوگوں نے پتھر مارے تھے اور میرے محبوب نے معاف فرما دیا تھا. میرے نبی کا اخلاق دیکھو. اللہ کے نبی تشریف فرما تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علامہ صاحب حضرت صاحب تشریف لائے. زیادہ دیر حائل نہیں ہوگا بات ختم کرتا ہوں. توجہ فرمائیں. میرے نبی کا اخلاق دیکھیے. اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے. صحابہ بھی موجود تھے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. بلال حبشی کا نام تو سب نے سنا ہے نا. سب نے سنا نا. یہ حضور کا صحابی ہے. رنگ کالا تھا. اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا نا کلمہ پڑھا. اللہ نے اس کو اتنا چمکایا ہے یہ چلتا مکے کی گلیوں میں تھا. اللہ اس کے پاؤں کی آہٹ کو جنت میں سناتے تھے. یہ اتنے بڑے مرتبے پہ فیض ہوا تھا حضرت بلال حبشی. حضرت بلال حبشی بھی موجود ہے. تو صحابہ جنگ پہ گئے ہوئے تھے اور واپس آئے تو وہاں سے کفار کو قیدی کر کے لائے. جب کفار کو قیدی کر کے لائے تو ان میں ایک عورت آئی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ عورت آ رہی ہے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے عورت کو دیکھا سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. حضور نے اپنی چادر مبارک اتاری, کملی والی چادر اتاری. فرمایا بلال حبشی جاؤ اور جا کے یہ اس بیٹی کے سر کے اوپر ڈال کے آؤ. حضرت بلال حبشی اٹھے اور جب چادر لی نا تو اللہ کے نبی سے ایک جملہ کہا. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنی پاکیزہ چادر اور اپنی کملی والی چادر جس کملی کی قسمیں رب نے قرآن میں کھائی ہیں, جس کو رب نے یا ایھا المزمل کہا ہے, جس کو رب نے یا ایھا المدثر کہا ہے, حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی پاکیزہ چادر اور کافرہ بیٹی کے سر پہ. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بلال آج تو اگر کافر کی بیٹی کے سر کے اوپر دوپٹہ ڈالے گا کل قیامت کے دن اللہ تیرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا. تو میرے نبی نے بیٹی کی عظمت سکھائی. تو یہ میرے نبی کا اخلاق تھا. اس سے بڑھ کے بھی اخلاق بتاؤں. توجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو دیکھو بھائی. حضور کے پاس قیدی لائے گئے. ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جو میرے پیارے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی. حضرت حلیمہ کی بیٹی سے قید کر کے لائی گئی. بیر سے آ کے اس نے کہا لوگو جاؤ اور جا کے اپنے پیغمبر محمد سے کہو کہ تمہاری بہن آئی ہے. صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آئے. کہا یا رسول اللہ ایک عورت آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں. یا رسول اللہ وہ کون سی بہن ہے؟ آقا نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ. جب وہ آقا کے پاس لائی گئی تو بیٹھی آقا سے کہنے لگی میں شیمہ بنت حلیمہ ہوں. میں شیمہ بنت حلیمہ ہوں جو تجھے اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی. تو جنگل میں جاتا تھا میرے ساتھ بکریاں چرانے. اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی نے جب یہ شیمہ کی بات سنی آقا نے چادر اتاری اور بچھائی اور کہا شیمہ یہاں بیٹھ جا تو میری بہن ہے. آقا نے شیمہ کو بٹھایا اور صرف بٹھایا نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا او لوگو اور میرے صحابہ آج میں محمد اعلان کر کے کہتا ہوں کہ جتنا بھی مال لے کے آئے ہو اور جتنے بھی قیدی لے کے آئے ہو
آج شیما بنت علیمہ میری بہن آئی ہے، میں محمد اس کے صدقے سے مال بھی معاف کرتا ہوں اور سارے لوگوں کو رہا کرتا ہوں، آج سارے کے سارے لوگوں کو رہا کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ ایک اور اخلاق پہ اعلیٰ واقعہ سناتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پہ صحابہ مدینہ میں تشریف فرما تھے، تو اللہ کے نبی نے جب فتح مکہ کیا، فتح مکہ کے موقع پہ مکہ میں داخل ہوئے نا، تو صحابہ کرام کے ساتھ 14,000 کا لشکر تھا۔ کتنا لشکر تھا؟ 14,000 کا لشکر میرے آقا کے ساتھ تھا۔ جب میرے آقا رحمت للعالمین آ رہے تھے تو یہ جو ابو سفیان، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، یہ بھی اس چوٹی کے اوپر کھڑے تھے، دونوں ساتھ میں کھڑے تھے۔ جب میرے محبوب کی عظمت کو دیکھا نا، ابو سفیان کہنے لگا کہ بھائی عباس، آج تیرا بھتیجا محمد بڑی شان کے ساتھ آ رہا ہے اور بڑے روب کے ساتھ آ رہا ہے اور بڑے دبدبے کے ساتھ آ رہا ہے۔ چچا عباس کہنے لگے بھائی ابو سفیان، یہ میرا پیغمبر، یہ میرا بھتیجا محمد جو آ رہا ہے نا، یہ کسی شان و شوکت کے ساتھ نہیں، روب اور دبدبے کے ساتھ نہیں، بادشاہت کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ پیغمبر نبوت والی عظمت کے ساتھ آ رہا ہے۔ جس پیغمبر کو تم نے مکہ سے ذلیل کر کے نکالا تھا نا، آج یہ اسی نبوت والی عظمت کے ساتھ مکہ کے اندر آ رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چچا عباس کہنے لگے بھائی ابو سفیان، ایک بات کہتا ہوں، عمل کر لے، کامیاب ہو جائے گا۔ کیا بات ہے؟ ابو سفیان کو حضرت عباس نے کہا کہ تو بھی محمد کا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے تو کامیاب ہو جائے گا۔ کہنے لگا یار، آج اگر میں کلمہ پڑھنے جاؤں گا تو پتہ نہیں محمد مجھے معاف بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ حضرت ابو سفیان آئے نا رسول اللہ کے قدموں میں، جب رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے تو میرے آقا نے استقبال کیا۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ ابو سفیان کا استقبال کیا۔ یارو، یہ وہ ابو سفیان تھا جو میرے محبوب کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہ وہ ابو سفیان تھا جو میرے محبوب کو گالیاں دیا کرتا تھا، لیکن جب محبوب کے قدموں میں آیا، اللہ کے نبی نے استقبال کیا۔ جب اللہ کے نبی نے حضرت ابو سفیان کا استقبال کیا، ابو سفیان میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھا۔ لوگ، اللہ کے نبی نے پوچھا ابو سفیان کیسے آئے ہو؟ کہا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ جب کلمے کی بات کی، صحابہ موجود تھے، صحابہ کرام کہنے لگے ابو سفیان، الیوم یوم الملحمہ، جانتا ہے آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج ہم تمہارے سے سارے بدلے لیں گے، اس لیے کہ تم نے میرے محبوب کو پتھر مارے تھے۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے، یہ قبیلہ سعد کے تھے، کھڑے ہونے لگے لوگوں، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج ہم تمہارے سے سارے بدلے لیں گے۔ تم نے میرے محبوب کو شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال قید رکھا تھا، آج ہم وہ بھی بدلہ لیں گے۔ تم نے میرے محبوب کو پتھر مارے تھے، آج ہم بھی وہ بدلہ لیں گے۔ صحابہ نے اتنے واقعات بتائے کہ تم نے یہ ظلم کیا تھا، یہ ظلم کیا تھا، آج ہم بدلے لیں گے۔ میرے محبوب کی رحمت جوش میں آئی، آقا نے فرمایا لوگوں، او میرے صحابہ، لا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، آج میں محمد کی رحمت کا دن ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ میرے آقا نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ تو ابو سفیان میرے محبوب کا اتنا بڑا جانی دشمن، یہ وہ ابو سفیان ہے جس کے گھر میں میرے پیارے محبوب کے گھر میں ابو سفیان کی بیٹی تھی حضرت ام حبیبہ۔ رسول اللہ حضرت ام حبیبہ کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی محبت۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ آئے، تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی گھر میں نہیں تھے، حضرت امیر معاویہ نے نا اپنا سر حضرت ام حبیبہ کی گود میں رکھا تھا۔ یہ حضرت امیر معاویہ ام حبیبہ کے بھائی تھے اور ام حبیبہ یہ رسول اللہ کی بیوی تھی، تو ام حبیبہ کی گود میں سر رکھا تھا اللہ کے نبی نے، حضرت امیر معاویہ نے، اوپر سے اللہ کے نبی آ گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا نا کہ ام حبیبہ معاویہ کے سر میں وہ ہاتھ مار رہی ہے اور یوں کر کے بالوں کو کر رہی ہے۔ جب دیکھا نا، آقا نے فرمایا ام حبیبہ معاویہ کے ساتھ محبت کرتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ معاویہ کے ساتھ محبت کرتی ہو۔ میں کتنی محبت کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، جتنی ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتی ہے نا، میں اس سے زیادہ ام حبیبہ معاویہ کے ساتھ پیار کرتی ہوں۔ آقا نے فرمایا ام حبیبہ، میں تم دونوں سے جتنی تو اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے نا، میں تیرے سے بھی زیادہ معاویہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور تیرے سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور اللہ کے نبی نے ایک اعلان فرمایا۔ آقا نے فرمایا لوگوں، میں محمد اعلان کر کے کہتا ہوں، من دخل فی بیت اللہ فقد آمن، جو بندہ آج بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے گا، میں محمد اس کو امن دیتا ہوں۔ یہ رسول اللہ فتح مکہ کے موقع پہ اعلان کر رہے تھے، من دخل فی بیت اللہ فقد آمن، فرمایا جو آج بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا، میں محمد اس کو بھی امن دیتا ہوں۔ جو آج اپنی
کے معافی مانگے گا میں محمد اس کو بھی معاف کرتا ہوں. اور دوسرا بڑا اعلان آقا نے فرمایا میں یہ کرتا ہوں من دخل فی بیت ابی سفیان فقد آمن. آقا نے فرمایا جو آج ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں محمد اس کو بھی امن. یہ میرے محبوب کا اخلاق تھا. لوگوں نے تو میرے محبوب کو تکلیفیں دی تھی لیکن آقا نے تکلیفیں ساری سہ کے بھی دعائیں دی تھی. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, اپنی بات ختم کرتا ہوں آخری 2-4 منٹ میں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا اور مکے کے لوگوں کو حضور نے تبلیغ کی تھی اور آقا نے فرمایا تھا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے پہ ایمان لاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. آقا نے پہاڑی پہ چڑھ کے جب یہ اعلان کیا تھا, جانتے ہو آقا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آج علماء کو لوگ گالیاں دیتے ہیں, تو مولویوں کو اور بھی کوئی کام ہے. میں کہا کرتا ہوں علماء کو, علماء پریشان نہ ہو, اس لیے کہ آقا نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. میں مولویوں کو تسلی دیا کرتا ہوں, میں خود باتیں سنتا ہوں, میری اپنی برادری مجھے باتیں کرتی ہے تو دوسروں کا کیا کہنا. تو آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, آقا نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو جب انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء نے باتیں سنی تھی, انبیاء نے پتھر کھائے تھے, انبیاء نے قیدیں وہ فرمایا قیدوں میں ڈالا گیا تھا انبیاء کو, انہوں نے قیدیں برداشت کی تھی. تو ہم کیا چیز ہے؟ ہم الحمدللہ انبیاء کے راستے پہ چل رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو انبیاء کے راستے پہ چلائے. تو آقا نے جب کی نا تبلیغ تو آقا کا سب سے پہلے چچا جو تھا, آقا نے کہا لوگوں میں محمد ہوں, آپ جانتے ہو جی جانتے ہیں, کہ میں صادق ہوں, میں امین ہوں, میں دیانت, آپ سارا کچھ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے, تم میری بات مانو گے؟ صاحب نے کہا تھا جی ضرور مانیں گے, آپ تو صادق ہیں, آپ تو امین ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آقا نے فرمایا لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس وقت جانتے ہو سب سے پہلا پتھر اٹھانے والا حضور کا چچا ابو لہب تھا, جس نے پتھر اٹھا کے محبوب کی طرف کہا تھا تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا, کہ تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا محمد تو ہلاک ہو جائے. اللہ کے نبی کو یہ کہا تھا, اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب, ابی لہب. اللہ کے نبی کو اس نے جیسے پتھر اٹھا کے یوں کیا تھا, اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ ابو لہب تیرے بھی دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے, میرے محبوب کے سامنے تو نے پتھر اٹھایا. تو خیر عرض کرنے کا جو مقصد ہے, اللہ کے محبوب نے تبلیغ کی تو ساری برادری مخالف, اپنے بھی مخالف, بیگانے بھی مخالف. اگر اس وقت سب سے پہلے جناب رسول اللہ نے جو اعلان نبوت فرمایا, اگر مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو صدیق آپ کی تصدیق کرتا ہے اور کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بن جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو میرے بھائی آمنہ کے لال پریشان ہو گئے. جب آمنہ کے لال پریشان ہوئے تو رسول اللہ نے سوچا کہ یہ جو طائف کے لوگ ہیں نا, میں ان کے پاس جاتا ہوں. اور یہ جو قبیلہ طائف تھا, توجہ کرنا, یہ جو قبیلہ طائف تھا یہ میرے محبوب کا ننیال بھی تھا. کیسے؟ یہ قبیلہ سعد کے لوگ تھے, اور قبیلہ سعد وہ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قبیلہ تھا. حضرت سیدہ حلیمہ یہ رسول اللہ کی رضائی ماں تھی, جنہوں نے دودھ پلایا تھا, حلیمہ سعدیہ. تو یہ قبیلہ سعد تھا. رسول اللہ نے سوچا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور جا کے ان کو کلمے کی دعوت دیتا ہوں, وہ ایمان لائیں گے, کلمہ پڑھیں گے تو ایمان لے آئیں گے. اللہ کے نبی وہاں پہنچے. اللہ کے نبی 3 سرداروں سے ملے. پہلے سردار سے ملے تو آقا نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, ساری بات سنائی. وہ کہنے لگا میں آپ کی بات نہیں مانتا, اس نے انکار کر دیا. رسول اللہ دوسرے سردار کے پاس گئے, وہ بھی کہنے لگا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا. جب رسول اللہ تیسرے سردار کے پاس پہنچے, دونوں نے انکار سن لیا تھا اور کہا تھا انکار کر دیا, نہیں مانتے. جب تیسرے کے پاس گیا نہ اس نے بات کو سنا, آگے سے یہی کہنے لگا, ماننا تو دور کی بات تھی, کہنے لگا جی میں آپ کی بات سنتا بھی. وہ بڑے پریشان, کیا بنے گا. اللہ کے نبی کو انہوں نے نکال دیا. 80 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے رسول اللہ پیدل گئے تھے. کتنا؟ 80 کلومیٹر کا علماء نے لکھا. تو رسول اللہ بڑے بیزار ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. جب اللہ کے نبی بیزار ہوئے تو اللہ کے نبی باہر نکلے اور ایک پہاڑی پہ آ کے بیٹھے. علماء نے لکھا جب رسول اللہ ایک پہاڑی پہ آ کے بیٹھے تو اداس تھے, اتنے اداس تھے. رسول اللہ کو بھوک بھی لگی تھی, پیاس بھی لگی تھی, اور ان ظالموں نے نہ میرے محبوب کو کھانا پوچھا تھا, نہ ان ظالموں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پوچھا تھا, الٹا ذلیل کر کے نکال دیا. علماء نے لکھا ایسے نہیں نکالا, انہوں نے اپنے بچوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا. ان کے بچے میرے محبوب کو پتھر مارتے تھے, اتنے پتھر مارتے تھے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ میرے محبوب کو اتنے پتھر لگے تھے کہ آپ کے نالین مبارک, آپ کے فرمایا پاؤں سے اتنا خون نکلا تھا کہ آپ کے
نالین مبارک آپ کے پاؤں کے خون سے بڑھ گئے تھے. اللہ کے نبی سے اداسی میں بیٹھے تھے. اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا. کہا فرشتوں جاؤ میرے محبوب کو تسلی بھی دو اور پوچھو کہ یہ کام کرنا ہے. 2 فرشتے آئے. کہا یا رسول اللہ ہم فرشتے ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ایک فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, آپ اجازت دیجئے میں ان 2 پہاڑوں کو ملا کے نا ان بستی والوں کو ختم کر دیتا ہوں, تیس نیس کر دیتا ہوں. میرے آقا کی رحمت جوش میں آئی. کہا میرے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں, میں ان لوگوں کو عذاب دلوانے کے لیے نہیں آیا, میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. اگر آج انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, میں محمد اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں اور گمان رکھتا ہوں کہ ان خاندان کے اندر کل کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو مسلمان ہوگا. اللہ کے نبی کو اتنا یقین تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو عذاب دلوانے کے لیے نہیں بلکہ میں تو ان کو اللہ کی رحمت میں لینے کے لیے آیا ہوں. آقا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہ یہ میری قوم کے لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں, اللہ تو ان کو معاف فرما. میرے محبوب نے ان کو بھی معاف فرما دیا تھا. یہ میرے محبوب کا اخلاق تھا. تو بھائی محبوب کو تو لوگوں نے پتھر مارے تھے اور اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا تھا. آج ہمارے سامنے چھوٹی سی بات آتی ہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ہم رشتہ داروں کے ساتھ بائیکاٹ کر لیتے ہیں. یہ ہم نے تمہارے ساتھ بولنا نہیں ہے, تم نے ہمیں یہ کیوں کہا؟ بھائیو ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, جو تمہارے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ بھی کرو, جو تمہارے ساتھ اچھا نہ کرے اس کے ساتھ بھی کرو. ان من ابر البر صلۃ البر, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آقا نے فرمایا جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کے ساتھ بھی کرو, جو نیکی نہ کرے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو. آقا نے فرمایا نیکی جو کرے گا اس کے بدلے میں نیکی کرے گا, یہ تو بدلہ ہو جائے گا نا. جو نیکی نہیں کرے گا فرمایا تم اس کے ساتھ بھی نیکی کرو تو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. آقا نے فرمایا سلمن قطعک واعف عمن سرق, فرمایا امن سلمک. آقا نے فرمایا جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو, جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف. یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ میرا کہنا آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اللہ اس مجلس کے وساطت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زندگی باقی ملاقات ہے.